الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، زعمتم من دونہ، تمہارا گمان ہے جن کے متعلق اللہ کے علاوہ، فلا یملکون کشف الضر، وہ نہیں مالک کسی تکلیف کے دور کرنے کے، عنکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ اس کے بدل ڈالنے کے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جن کو مشرکین پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قرب کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے، ویرجون رحمتہ، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کے قابل ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور کفار کی ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا قیامت کے دن اس کو سخت عذاب نہ دیں۔ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اولئک الذین قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ اے پیارے پیغمبر، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بناتے ہیں، اپنے گمان اپنی سوچ کی بنا پر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ فلا یملکون کشف الضر عنکم، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، ولا تحویلا، اور نہ اس کو بدل سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ تمہاری تکلیفوں کو دور کریں، تمہارے دکھوں کو دور کریں، تمہاری حاجات کو پورا کریں، تمہاری بگڑیاں بنائیں۔ اے پیارے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، چاہے تم نبیوں کو پکارتے ہو، چاہے تم ولیوں کو پکارتے ہو، چاہے تم شہداء کو پکارتے ہو، چاہے تم بزرگان دین کو پکارتے ہو، کس لیے پکارتے ہو؟ اپنی حاجات میں، اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ کے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو، وہ چاہے مقرب ہستی ہے، وہ چاہے کوئی فرشتہ ہے، وہ چاہے ولی ہے، وہ چاہے اللہ کا نبی ہے، جس جس کو تم پکارو گے تو فلا یملکون کشف الضر، کوئی بھی تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، کوئی بھی تمہاری حاجت کو پوری نہیں کر سکتا، کوئی بھی تمہارے دکھ کو سکھ میں نہیں بدل سکتا، کوئی بھی تمہاری بیماری کو صحت کے اندر نہیں بدل سکتا، کوئی بھی تمہاری بے اولادی کو ختم نہیں کر سکتا۔ جس جس کو تم پکارو، ان تمام صفات کے اندر، ان تمام ضروریات کے اندر اگر کوئی تمہارا کام کرنے والا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے، جو تمہاری بے چینیوں کو ختم کر دے، جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ فرمایا جن جن کے بارے میں تم نے یہ گمان کر رکھا ہے ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو تمہاری تکلیفوں کو دور کرے۔ تمہاری تکلیفیں دور کرنا تو بڑی بات ہے،
تمہاری حاجات کو پورا کرنا تو بڑی بات ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ خود اپنے لیے اپنے رب کا قرب تلاش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، کوشش میں ہیں کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ یہ خود جو ہے وہ اپنے رب کا قرب تلاش کر رہے ہیں، یہ خود اپنے رب سے اپنے لیے معافی مانگ رہے ہیں، یہ خود اپنے رب سے اپنی بیماریوں کی شفا مانگ رہے ہیں، یہ خود اپنے رب سے اپنی حاجات کو پورا کرنا مانگ رہے ہیں، تو پھر تمہاری حاجات کو یہ کیسے پورا کریں گے؟ جتنے بھی دنیا کے اندر مقربین آئے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، وہ سب کے سب کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ کسی نے کبھی اللہ کے غیر کو نہیں پکارا، اور نہ ہی کسی نے اپنی ضرورت خود سے حل کر لی ہو۔ آپ قرآن پاک کے اندر جتنی انبیاء کی دعائیں ذکر ہیں، اب نبی سے تو بڑا مقرب کوئی نہیں ہو سکتا، نبی سے تو بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑا تو اللہ کا قریبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں، پہلے سپارے سے لے کر آخری پارے تک جتنی دعائیں ہیں، آپ آدم علیہ السلام کو پڑھیے کہ جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوئے، آسمان سے جنت سے زمین پر اترے، تو انہوں نے کس طرح پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، خود وہ پکار رہے ہیں، اور فرماتے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اللہ تو نے ہم پر رحم نہ کیا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ من الخاسرین۔ اور اسی طرح جس نبی کی، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ کے نبی ہیں، اور نبی جو ہے وہ معصوم اور مقدس ہستی ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام کو جب بیماری لگی، تکلیف لگی، اور کئی عرصہ تک لگی، یہاں تک لگی کہ سب رشتہ دار، دوست، احباب چھوڑ گئے، تو ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بیماری لگی، مجھے تکلیف پہنچی، لیکن وانت ارحم الراحمین، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی میری دعا کو قبول کر لے، میری بیماری کو صحت میں بدل دے۔ جتنی بھی دعائیں آپ قرآن میں انبیاء کی پڑھیں گے، تو اس میں انبیاء آپ کو کس سے مانگتے نظر آئیں گے؟ اللہ سے مانگتے نظر آئیں گے، اللہ سے اپنے حسن خاتمے کی دعا مانگتے نظر آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ دے دیا، بادشاہت دے دی، تخت دے دیا، سب کچھ دے دیا، لیکن آخر میں وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں، اور حشر ہو میرا نیک لوگوں کے ساتھ۔ سارے نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، آپ ان دعاؤں کو پڑھیے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دعا میں اپنے سے پہلے انبیاء سے نہیں مانگا ہے، یہ ابراہیم مجھے یہ دے دے، اسماعیل دے دے، بڑے انبیاء گزرے نبی علیہ السلام سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام مسنون دعاؤں سے کیا تعلیم ملتی ہے؟ پکارو تو کس کو؟ اللہ کو، حاجات میں، بلیات میں، تکلیفوں میں، دکھ میں، مصیبت میں، راحت میں، اللہ ہی کو پکارو۔ اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور مسلمانوں نے تو ہر وہ قبر جس پر گنبد لگاؤ، جھنڈا لگاؤ، تو بس اسی کو بنا لیا، وہیں پر جانا ہے، وہ تکلیفیں ہماری دور کرے گا۔ اور یہ جو عقیدہ ہے، جبری شفاعت کا عقیدہ، جبری وسیلے کا عقیدہ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ مرضی کریں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہمیں وہاں سے نکال دیں گے۔ یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود، یہودی کہتے ہیں کہ وقالوا کونوا ھودا او نصارا،
یہودی کہتے ہیں تم یہودی بن جاؤ کہ یہودی جہنم میں جائیں گے نہیں، موسیٰ علیہ السلام جانے نہیں دیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں عیسائی جائیں گے اور جہنم میں عیسائی جائیں گے ہی نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں جانے دیں گے۔ وہ ایک جبری سفارش کے عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے جو نبی آئے وہ ہمیں جہنم میں جانے نہیں دیں گے، اللہ پھینکنا چاہے بھی تو بھی یہ نکال لائیں گے۔ تو یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر کیا ہے جی؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت، نہ قرآن، نہ ہی کوئی اور حلال کو حلال سمجھنا، نہ حرام کو حرام سمجھنا۔ کیا ہے جی؟ سال کے بعد فلاں سرکار کے نام کا بکرا دے دو، وہاں پر دیگ چڑھا دو، تو بس اب تم جو ہے وہ آزاد ہو، اب تمہارا مرشد تمہیں کھینچ لے گا جہنم سے بھی باہر، تمہارا مرشد تمہیں جہنم سے کھینچ لے گا۔ ایک صحابی رسول غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی ہیں، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبح کے وقت پانی کو گرم کر کے پیش فرما رہے ہیں وضو کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور پھر کہا کہ مانگ، تو کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جنت مانگتا ہوں آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا کہ چل تو جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو عبادات کے ساتھ میری دعا کی مدد کر، میں تو دعا کروں گا اللہ سے تیرے جنت کی، لیکن تو نمازوں کے ذریعے سے، تو عبادات کے ذریعے سے میری مدد کر، یعنی عمل تیرا ہوگا، کوشش تیری ہوگی، اعمال تیرے ہوں گے، تو انشاءاللہ جنت میں تجھے میری معیت مل جائے گی۔ اور یہاں کیا ہے جی؟ فلاں سرکار کے ہم مرید ہیں جی، اس سے بیعت ہو گئے، بس اب ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ غلط عقیدہ لوگوں نے بنا لیا، حرام قسم کے کام ہوں گے اور ان پر کس کو بلا لیں گے جی؟ اپنے مرشد کو بلا لیں گے جی، پیر کو بلا لیں گے، بس جی وہ سارا حلال ہو گیا۔ آپ تو یہ غلط عقیدہ ہے کہ ہمارے کام اللہ کے سوا کوئی اور بھی کر سکتا ہے، مشرکین کا عقیدہ ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بزرگ ہے؟ میرے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رات کو مصلی پہ قیام کرتے، اتنا قیام کرتے کہ بس اوقات آپ کے پاؤں سوج کر پھٹ جاتے تھے۔ میں ان سے کہتی یا رسول اللہ، آپ تو معصوم ہیں، آپ کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں؟ حضور جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے اولیاء کرام ولایت کے مرتبے تک کیسے پہنچے جی؟ اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے احکامات کو مان کر، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کر کے وہ ولایت کے درجے کو پہنچے۔ وہ تو اللہ کے قریبی بن جائیں اپنی خواہشات پر بند باندھ کر، اپنی خواہشات کو قربان کر کے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈال کر، اور اس کے بعد ان کو ماننے والے کہیں جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں نماز روزے کی، کوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے سرکار ہیں، وہاں پر سال کے بعد بکرا دے دیں گے، دمبا دے دیں گے، بیل دے دیں گے، دیگ پکوا لیں گے، جھنڈا چڑھا لیں گے تو ہمارے سارے معاف ہو جائیں گے۔ دھوکہ ہے یہ، دھوکہ، محض دھوکہ ہے۔ بس خواہش پرست لوگوں کا یہ آسان قسم کا دین ہے، خواہشات بھی چلتی رہے، بے دینی بھی چلتی رہے، اور ساتھ دینی ٹچ بھی ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اولئک الذین یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ جن کو تم پکارتے ہو، یہ جو مقرب ہستیاں ہیں، یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ بھی اپنے رب کے قرب کی تلاش میں ہے۔ وسیلے سے مراد، وسیلے کے مختلف معانی ہیں، اور صحیح معنی جو وسیلے کا ہے وہ قرب ہے، قربت، قریب ہو جانا۔ ہم نے وسیلے کو اردو والا وسیلہ بنا لیا ہے، اور جی فلاں بزرگ کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے وہ ہمارا وسیلہ بن جائے گا۔ وسیلے کا معنی ہے قرب، وہ پیچھے گزرا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، قرب تلاش کرو۔ کس کے ذریعے سے قرب تلاش کرو؟ جہاد کے ذریعے سے قرب تلاش کرو، عبادات کے ذریعے سے قرب تلاش کرو۔ تو یہ قرب کا جو معنی ہے، وسیلے کا حقیقی معنی یہی ہے
کہ اللہ کی طرف تم قرب تلاش کرو. یہ نہیں ہے کہ مزار پہ جا کے بابا میں میری تیرے آگے اور تیری خدا کے آگے، میری سنتا نہیں اور تیری موڑتا نہیں. یہ غلط نظریہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، فرمایا کہ وہ بزرگ ہستیاں، وہ لوگ ایک تو اللہ کا قرب تلاش کرتے تھے، دوسرا اس اللہ کی رحمت کی امیدوار تھے، اس سے رحمت مانگتے تھے. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس رب کے عذاب سے ڈرتے تھے. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک اللہ کا عذاب ہے بھی اس قابل کہ اس سے ڈرا جائے. اللہ تعالیٰ